الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا بنا لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء مددگار کمثل العنکبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے اتخذت جس نے بنایا بیتن ایک گھر وَإِنَّ اور بے شک اوہن البیوت سب گھروں سے کمزور لبیت العنکبوت یقیناً مکڑی کا گھر ہے لو کانوا اگر وہ ہوتے یعلمون جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یدعون جسے وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا من شیء جو بھی چیز ہے وہو العزیز الحکیم اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ اور یہ مثالیں ہیں نضربها ہم انہیں بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے وما يعقلها اور انہیں نہیں سمجھتے الا العالمون مگر عالم لوگ خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقیناً عظیم نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے۔ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے پہلے یہ چیز سمجھ لیں۔ مثال سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، بات سمجھانے میں یہ ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ مثالیں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اللہ کہتے ہیں یہ مثالیں ہیں، ہم ان مثالوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ آخر اللہ رب العالمین یہ مثالیں دے کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ کبھی اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال بیان کرتے ہیں، کبھی مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، کبھی مکھی کی مثال بیان کرتے ہیں، کبھی کسی اور حقیر چیز کی مثال بیان کرتے ہیں۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کی مکڑی کی، کس لیے بیان کی؟ کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ جس طرح پچھلی اقوام تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بیان فرمایا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ وہ اپنے آپ پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور ظلم کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان کا اپنے آپ پر ظلم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے سوا مددگار بنائے ہوئے تھے، مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی وہ روش اپنا لی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تم باز آ جاؤ، پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کا تمہارے سامنے ذکر کیا، اگر ان کی کو وہ کوئی مدد کر سکتے ہوتے، ان کے پاس یہ طاقتیں قوتیں ہوتی تو وہ آج قوم تباہ نہ ہوتی، وہ بچی بھی ہوتی۔ دنیا نے ان کی تباہی کو دیکھا ہے، آج بھی آثار تمہارے سامنے موجود ہیں، اور پھر بھی تم نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال عنکبوت ایک مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ اب مکڑی کی مثال کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیوں بیان کیا؟ اتخذت بیتن کہ وہ ایک گھر بناتی ہے۔ اب گھر کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھر آپ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں اس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ تاکہ انسان سردی، گرمی، بارش، آندھی اور حملہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔
اگر آپ کا گھر آپ کو سردی سے نہیں بچاتا، گرمی سے نہیں بچاتا، بارش سے، آندھی سے، حملہ آوروں سے نہیں بچاتا، تو کوئی بندہ کیا کہے گا جی آپ نے لاکھوں روپے لگا لی، فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کے لیے تو کسی کام کا نہیں، آپ کی چھت پہ سے پانی تو آ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے سردی بھی آ رہی ہے، گرمائش بھی آ رہی ہے، کوئی حملہ آور اگر آتا ہے وہ آپ کے گھر کے اندر آسانی کے ساتھ داخل ہو پا رہا ہے، تو یہ تو گھر کا جو بنیادی مقصد ہے حفاظت، وہ تو یہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہی مثال کیا ہے؟ مکڑی کا ہے کہ مکڑی کی گھر نہ اس کو سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ ہی طوفان سے، نہ ہی کسی حملہ آور سے، بلکہ وہ تو اتنا بودا اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے معمولی سا اشارہ بھی آپ کریں گے تو وہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ان معبودوں کی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ سمجھتے ہو، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، وہ تمہارے کام کے نہیں ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اگر وہ سارے تمہارے کام آ سکتے ہوتے تو پچھلی قومیں تباہ نہ ہوتی، انہوں نے بھی بنا رکھے تھے، تو وہ تو کیوں تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا اور میں بڑی محفوظ ہوں، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں تم نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے، تم سمجھتے یہ ہماری مدد کریں گے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ جس طرح مکڑی کا گھر اس کو سردی سے نہیں بچا سکتا، گرمی سے نہیں بچا سکتا، بارش سے نہیں بچا سکتا، آندھی سے نہیں بچا سکتا، حملہ آور سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح یاد رکھو تمہارے معبود جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگار سمجھتے ہو، وہ کہیں پر بھی کسی بھی لحاظ سے تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اب انسان کو اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے، پھر اب انسان کی عقل کے اوپر ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس مکھی کی مثال بیان کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے جمع ہو جاؤ۔ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اللہ کہتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے اٹھا کر، وہ اس سے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہاں پر طالب مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ جو اپنے آپ کو عبادت، جو معبود سمجھتے ہیں، جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو عبادت ان کی کرتے ہیں وہ بھی، سب کے سب کمزور ہیں، کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال یہ جو بیان کی ہے مکھی کی، آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے کوئی چیز رکھیں، بند کریں، اور سائنس نے یہ تجربہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں واپس لا سکی۔ کیوں؟ وہ جیسے ہی کھاتی ہے فوراً اس کے جسم کا حصہ وہ بن جاتی ہے، وہ چیز فوراً جسم کا حصہ بنا لیتی ہے، اور پھر وہ نظر نہیں آتی۔ جب وہ نظر ہی آپ کو نہیں آ رہا تو وہ ذرہ آپ کیسے نکالیں گے؟ نظر آئے گا تو نکالیں گے نا، آپریٹ کریں گے، آپریشن کریں گے تو نظر آئے گا نا۔ تو اب وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اس کے جسم میں حل ہو جاتا ہے فوری طور پر۔ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر اتنا اختیار ہے تو مکھی جو چیز تمہارے کھانے میں سے اٹھا کر لے کر گئی ہے، تم اس کو واپس لے کر آؤ۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا۔ کافر کہتے ہیں مثالوں کا مقصد کیا ہے، لیکن اہل ایمان وہ سمجھتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بات کو مزید واضح کلیئر طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کائنات کے اندر سب سے اگر کمزور ترین گھر کسی کا موجود ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ یعنی اگر تم نے اللہ کے سوا مددگار اور بنا رکھے ہیں تو یہ سب سے کمزور ترین سہارا ہے، تمہارا سب سے کمزور ترین سہارا ہے، تمہیں کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اگر وہ جانتے ہوتے، اگر ان کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا، کچھ سمجھتے ہوتے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہم نے جن کو رب کے سوا مددگار بنا رکھا ہے وہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہیں، ہمارے کسی کام بھی آنے والے نہیں۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی، تو اب یہ مثال سن کر کوئی بھی شخص یہ تعجب کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو بے بس اور سب کو بے اختیار بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو بعض لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، بعض آگ کو، بعض پانی کو، بعض سورج کو، بعض چاند کو، بعض فرشتوں کو، بعض انبیاء کو، اولیاء کو پوجتے ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لوگ اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارتے ہیں اسے سب معلوم ہے،
اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی کچھ قدرت یا اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کی سری سے نفی نہ کرتا۔ یہاں سے بالکل واضح کلیئر ہو گیا کہ نہ ہی انبیاء کے پاس کوئی اختیار، نہ ہی فرشتوں کے پاس کوئی اختیار، نہ ہی اولیاء کے پاس کوئی اختیار۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، کہ اللہ رب العالمین یقیناً جانتا ہے جس کو وہ اس رب العالمین کے سوا کوئی بھی چیز ہے جس کو وہ پکارتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کمال حکمت والا ہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے مثال بیان کرنے کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جو جاننے والے لوگ ہیں صرف وہی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں پر سوچ و بچار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وہ ان مثالوں کو سمجھ پاتے ہیں، مگر نہ نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ کائنات کا یہ نظام حق پر قائم ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ بے مقصد نہیں بنایا، اس کا فائدہ ہے اور اللہ کی حکمت کے اندر ہی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ صرف آسمان و زمین کی پیدائش ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والے ہی غور کرتے ہیں، دوسرے لوگ وہ غور نہیں کرتے، وہ اللہ کی اتنی بے شمار قدرتوں اور نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی سہارا انسان کے کام آنے والا نہیں، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، چاہے ولی کی صورت کے اندر ہو، چاہے فرشتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بتوں کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی ہو، جن کو اللہ کے سوا مددگار سمجھتے ہیں، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔